والصلاة والسلام على حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ایک بہت اچھا سوال کیا کسی نے، اور واقعی بات قابل غور ہے کہ آج بھی قرآن حکیم وہی ہے ہمارے پاس جو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اور ارکان دین بھی وہی ہیں، اوامر و نواہی بھی وہی ہیں، اللہ بھی وہی ہے اور اللہ کا نبی بھی وہی ہے، نبوت بھی وہی ہے۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ اس زمانے میں مٹھی بھر لوگوں نے صحرا سے، خانہ بدوشی سے اور ایک بیاباد ملک سے اٹھ کر پوری دنیا کو مسخر کر ڈالا۔ آج جب کہ ہم دنیا میں اقوام عالم میں سب سے بڑی قوم اور آبادی کے لحاظ سے سب سے زیادہ ہیں، دنیا کی آبادی کم و بیش 6 ارب کے لگ بھگ ہے، جس میں 2 ارب کے لگ بھگ صرف ایک قوم ہے مسلمان، اور باقی 400 کروڑ میں یا 4 ارب میں 122 اقوام شامل ہیں۔ دنیا کی 122 معروف اقوام مل کر 4 ارب بنتے ہیں، جبکہ اکیلی ایک قوم مسلمان 2 ارب بنتی ہے۔ ہر تیسرا بندہ مسلمان ہے، اور ہمیں ہر جگہ مار پڑ رہی ہے، ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں، ہمارا اپنا کوئی نظام نہیں ہے۔ جن ملکوں کو ہم اپنا ملک کہتے ہیں شاید وہ بھی ہمارے نہیں ہیں۔ جب ان کی پالیسیاں ہم اپنی مرضی سے نہیں بنا سکتے، جب ان میں نظام ہم اپنی مرضی کا رائج نہیں کر سکتے، جب ان کی صلح جنگ پہ ہمارا اختیار نہیں، کوئی ہمیں لڑا دیتا ہے، لڑ پڑتے ہیں، وہ روک دیتے ہیں، رک جاتے ہیں۔ واقعی بڑا مناسب سوال ہے، اور اس پہ فکر کی جانی چاہیے، سوچا جانا چاہیے کہ کہاں، کس جگہ کیا کمی ہے۔ لوگ آج بھی اگرچہ زمانہ بدعملی کا ہے، لیکن کسی بھی شہر میں آپ جائیں، جب اذان ہوتی ہے تو مساجد میں ذرا دیر سے جانے والے کو شاید جوتوں میں بھی جگہ نہیں ملتی، اس قدر بھر جاتی ہیں۔ اگر سنیما گھر بھرے ہوئے ہیں تو مساجد بھی آباد ہیں۔ کسی شہر کی کوئی گلی ایسی نہیں جس میں دین کی درس و تدریس نہ ہوتی ہو، کوئی دینی مدرسہ نہ ہو، کوئی محلہ ایسا نہیں جس میں دینی مدارس نہ ہو، کوئی اخبار ایسا نہیں جس پر تفسیر یا حدیث نہ چھپتی ہو۔ خود دینی رسالے جو نکلتے ہی دین کا سارا مواد لے کر ہیں، وہ بھی بے شمار ہیں، لیکن جو دینی رسالے نہیں ہیں، یہ ڈائجسٹ وغیرہ یا اخبار روزانہ کی، ان میں بھی دینی اشاعت کا حصہ ضرور ہوتا ہے۔ ریڈیو پر بھی، ٹیلی ویژن پر بھی تلاوت کا، ترجمے کا یا تبلیغ کا وقت ضرور ہوتا ہے، تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، لیکن ہوتا ضرور ہے۔ پھر تبلیغی جماعت کے نام پر
ایک بہت بڑی جماعت پوری دنیا میں ہمہ وقت تبلیغ میں سرگرم ہے. کتنے جمعے کے خطاب ہوتے ہیں کوئی گن نہیں سکتا کہ چپے چپے پر گلی گلی میں مسجد ہے اور ہر مسجد میں ایک خطیب ہے اور جمعے کا خطاب ہو رہا ہے. روزانہ کے درس قرآن کتنے ہوتے ہیں. طالب علموں کی تعداد یقیناً لاکھوں سے تو متجاوز ہوگی. اس سب کے ہوتے ہوئے مسلمان من حیث القوم اور اسلام من حیث الطرز حیات کوئی حیثیت نہیں رکھتے. تو اس سارے کا سبب کیا ہے؟ یقیناً کوئی چیز ایسی ہے جو عہد نبوی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام میں تھی اور آج نہیں ہے. پھر عہد نبوی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کے بعد بھی آپ 1400 سال کی تاریخ دیکھیں تو صرف زوال ہی نہیں، عروج و زوال کی بہت سی داستانیں ملتی ہیں. عروج بھی ہوا اور زوال بھی ہوا. ایک چھوٹی اسی بات پہ میں مثال سے عرض کرنا چاہوں گا. تاتاریوں کا جو لشکر تھا یہ ایک بلائے عظیم تھا. وحشت میں وہ حد سے گزرے ہوئے لوگ تھے. یہی نہیں کہ آبادیوں کو تہس نہس کرتے تھے، جنگلوں سے گزرتے تو جنگلی جانوروں کو بھی قتل کرتے جاتے تھے. جہاں پانی کے کنویں یا چشمے ہوتے ان میں زہر ڈالتے جاتے تھے. جس شہر کو فتح کرتے تو انسانی سروں کے مینار بناتے تھے اور اسے اونچا کرنے کے لیے حاملہ عورتوں کے پیٹ سے بچے نکال کر ان کے سر کاٹ کر بھی اس میں شامل کرتے تھے. رحم یا انسانیت نام کی کوئی چیز ان میں نہیں تھی. واشی ایسے تھے کہ جس ننگے گھوڑے پہ سوار ہوتے تھے، جس گھوڑے پہ سوار ہے بھوک نے ستایا تو اسی کی پیٹھ میں خنجر گھونپ کر اسی کا خون پی لیتے تھے. زندہ جانور کے گوشت کاٹ لیتے تھے اور بھون کے کھا جاتے تھے. باقی جانور زندہ پھرتا رہتا تھا، کچا بھی کھا جاتے تھے. بہت وحشی قوم تھی. اور اسلامی ریاستوں کو ایک سرے سے لے کر بڑی بڑی ریاستیں تھیں. خوارزم شاہ کی حکومت تھی، بغداد کی بڑی مرکزی خلافت اور حکومت تھی. تقریباً تمام ریاستوں کو انہوں نے تہس نہس کر دیا. بڑے بڑے سروں کے مینار بنائے، بڑے بڑے لوگوں کو شہید کیا. 1,42,000 وہ معروف پیر اور گدی نشین ہیں جو تاتاریوں کی تاریخ میں ملتے ہیں، جو گرفتار ہو کر قتل ہوئے. بڑے بڑے جو معروف گدی نشین اور پیر تھے، 1,42,000 ان کی تعداد تاریخ میں ملتی ہے. وہ جو گرفتار ہو کر آئے اور قتل ہوئے، جو لڑائی میں مارے گئے، وہ اس سے علاوہ. لیکن خوارزم شاہ کا بیٹا لڑتا ہوا، خوارزم شاہ نے اطاعت قبول کر لی تھی، بالآخر اطاعت میں بھی انہوں نے قتل کر دیا. لیکن اس کا بیٹا اطاعت کے خلاف تھا، لڑتا رہا. بندے اس کے ساتھ کے شہید ہو گئے. لڑتا پھرتا اٹک تک پہنچ گیا. پیچھے پیچھے خود ہلاکو خان اور اس کا لشکر تھا. اٹک پر پہنچ کر اس نے گھوڑا دریا میں ڈال دیا. پیچھے تاتاری کنارے پر پہنچ گئے اور انہوں نے چاہا کہ تیروں سے اسے چھلنی کر دیں تو ہلاکو نے روک دیا کہ دریا میں تیر نہ چلانا. اس لیے کہ ہندوستان پر اٹک تک سلطان التتمش کی حکومت تھی
اور ہلاکو نہیں چاہتا تھا کہ سلطان کے ساتھ ہماری جنگ چھڑے. اس نے کہا دریا اس کی حد ہے، اگر ہم دریا میں تیر چلائیں گے تو عین ممکن ہے سلطان اس طرف چڑھ دوڑے. التتمش کا یہ خوف اتنے وحشی اور اتنے درندہ لوگوں پر کیوں تھا؟ ایک عام آدمی تھا التتمش، سپاہی سے ترقی کر کے جرنیل بنا، جرنیل سے حکمران بنا، عام سپاہی تھا، پھر بادشاہ ہوا. خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا شاگرد تھا اور برکات نبوی سے اس کا سینہ معمور تھا اور ذاکر تھا، صرف بادشاہ نہیں تھا. جب شیخ کا وصال ہوا بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، تو انہوں نے وصیت فرمائی کہ میرے جنازے کی امامت وہ شخص کرے گا جس نے کبھی بے وضو آسمان نہ دیکھا ہو، کبھی جان بوجھ کر تہجد قضا نہ کیے ہوں، اور عصر اور عشاء کی سنتیں جان بوجھ کر کبھی نہ چھوڑی ہوں. یہ تین باتیں جس میں ہوں گی وہ میرے جنازے کی امامت کرے گا. کبھی بلا وضو جو چھت سے باہر نہ نکلا اور بے وضو اس کی نگاہ آسمان پر نہ پڑی ہو، تہجد جس نے جان بوجھ کر قضا نہ کی وہ چھوڑی نہ ہو، عصر اور عشاء کی سنتیں جان بوجھ کر نہ چھوڑی ہوں. قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی مریدین میں بڑے بڑے مشائخ، بڑے بڑے صوفی، بڑے بڑے عالم اور ہندوستان کے نامور لوگ، عمراء، جب خود بادشاہ مرید تھے. وہ انسانوں کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر تھا، لیکن کوئی امامت کے لیے آگے نہیں نکل رہا. یہ شمس الدین التتمش تھا جس نے یہ جملہ کہا کہ حضرت آپ جاتے جاتے مجھ غریب کو بے نقاب کر ہی گئے. اور سلطان نے نماز جنازہ پڑھی. یہ تھے وہ لوگ، یہ بات تھی ان میں، یہ کمال تھا ان میں، جس نے روئے زمین کو مسخر کر دیا. قرآن حکیم جو صحابہ کا کمال بتاتا ہے وہ یہی ہے، ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، کہ کھال سے لے کر نہاں خانہ دل تک ہر ذرے بدن ان کا ذاکر ہو گیا. اور آپ تاریخ کو دیکھ لیں، جہاں جہاں آپ کو اسلام کا، مسلمانوں کا عروج ملے گا، وہاں کے حکمران بھی ذاکر ملیں گے، علماء بھی ذاکر ملیں گے، عوام بھی اللہ اللہ کرنے والے ملیں گے. اور جہاں جہاں اللہ اللہ چھوٹ گئی، ظاہری اعمال بے شک ہوں گے لیکن اصل وہ قوت نہیں رہے گی. ہاتھ پاؤں تو سلامت ہوتے ہیں مرنے والے کے، آنکھیں سر میں موجود ہوتی ہیں، دماغ سر میں موجود ہوتا ہے، دل سینے میں موجود ہوتا ہے، لیکن جب روح نکل جاتی ہے تو سب کچھ بیکار ہو جاتا. ہمارے پاس اسلام کا ظاہر موجود ہے، نمازیں ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حج کرتے ہیں، لیکن مغلوب ایسے ہیں کہ اس کے باوجود ہمیں سود کھانا پڑتا ہے. سودی نظام میں ہم اس طرح گھرے ہوئے ہیں. ایسے مغلوب ہیں غیر مسلم قوتوں سے کہ ہم اپنے مقدمات کا فیصلہ قرآن و سنت کے مطابق نہیں کر سکتے. غیر مسلموں نے جو جسے آئین و دستور بنایا اس کے مطابق ہی ہوگا. یعنی ہمارا ہونا نہ ہونے کے برابر ہے. جیسے
وجود میں روح نہ رہے، ہاتھ پاؤں ہر چیز سلامت ہوتی ہے لیکن اس کا ہونا نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے، تو اصل جو ہماری گم شدہ طاقت یا روح ہے من حیث القوم مسلمانوں کی، وہ ہے برکات نبوت، تعلیمات نبوت کے ساتھ روح ہے برکات نبوت، جو تعلیمات سے مقدم ہے، یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، ہم نے اس میں غفلت برتی۔ سلطان بیبرس ایک عام آدمی تھا لیکن اللہ کا بندہ تھا، اللہ اللہ کرتا تھا، ایک عام آدمی تھا، اس کے پاس حکومت بھی نہیں تھی۔ پہلے تو اس نے ایک مجاہدین کا لشکر بنایا، حسن بن سبا نے جن پہاڑوں میں جنت ارضی بنا رکھی تھی، حسن بن سبا باطنیوں کا امیر ہوا ہے، شیخ ہوا ہے، شیخ الجبال بھی کہتے ہیں، پہاڑوں میں رہتا تھا، اور اس نے باطنی فرقہ ایجاد کیا تھا، جو بظاہر مسلمان ہوتے ہیں اور بڑے بظاہر ولی اللہ کا روپ دھارے ہوتے ہیں لیکن اندر سے اسلام کے سخت خلاف ہوتے ہیں، اور قرآن کے اپنے طرز کے معنی ایجاد کرتے ہیں کہ قرآن کا ظاہر کچھ اور ہے، باطن کچھ اور ہے، اس طرح کی خرافات بکتے رہتے ہیں۔ حسن بن سبا نے بڑی دولت جمع کی تھی اور اس نے جنت ایسی بنائی تھی کہ دیواروں پر سونے کے پتھرے چڑھا دیے، چاندی کے پتھرے چڑھا دیے، سونے چاندی کی دیواریں، شیشوں کی دیواریں، ان میں مشک و عنبر بھر دیا، سونے اور چاندی کے درخت بنائے اور ان پر جواہرات اور ہیروں کے پھل لگا دیے، پرندے سدھائے جو کھانا یا کباب کی پوٹلی اٹھا کر لے جاتے تھے اور انہیں دیتے تھے، پھر لمبا اس کا ایک سلسلہ تھا۔ اب بیبرس اکیلا بندہ تھا، اللہ اللہ کرنے والا، لیکن مجاہد تکڑا آدمی تھا، اور یہ باطنی جو تھے یہ لڑائی کے طور طریقوں کے بڑے ماہر تھے، خاص کر خنجر زنی میں ان کا کوئی ثانی نہیں ہوتا تھا، یہ اس پہ بڑی مشق حاصل کرتے تھے، اور ہر باطنی کی آستین میں چھوٹا سا خنجر ہوتا تھا۔ بیبرس نے ان کی جنت کو لوٹنا شروع کیا، کسی نہ کسی کونے سے گھس جاتا، پہرے داروں کو قتل کرتا اور جتنے اٹھا سکتا تھا، اور وہ 2-2.5 من اٹھا لیتا تھا، اتنے جواہرات کی گٹھڑی باندھ کے لے آتا، انہیں بیچ بیچ کر مجاہدین کا لشکر تیار کیا، بالآخر مصر کا تخت اس نے حاصل کر لیا۔ تاتاریوں نے اپنا لشکر بھیجا بیبرس کی سرکوبی کے لیے، ایک عیسائی عورت تھی، تاتاریوں کو عیسائی اور یہودی مسلمانوں کے خلاف لائے تھے۔ ہلاکو کے چچا کو ایک یا باپ کو ایک عیسائی عورت پیش کی گئی تھی جب وہ بہت ضعیف تھا۔ ہلاکو چاہتا تھا کہ یہ خاتون میرے حرم میں آ جائے، باپ اس کا مر گیا۔ اس عورت نے یہ شرط لگائی کہ تم بیبرس کی کھال اتار کر لاؤ جو مصر کا فرمان روا ہے، اور اس کا بستر بناؤ، میں تمہارے بستر پر آؤں۔ ہلاکو کا بھتیجا تھا قبلائی خان، پوتا تھا چنگیز کا، اور بہت معروف جرنیل تھا چنگیزیوں کا، مانا ہوا جرنیل تھا قبلائی خان، بہت بڑا فاتح۔ ایک لشکر جرار دے کر قبلائی خان کو بیبرس کے مقابلے میں ہلاکو نے بھیجا، اور وہ عورت بدبخت جو تھی وہ اس لشکر کے ساتھ گئی کہ میں اپنے ہاتھوں سے بیبرس کی کھال اتاروں گی اور اتار کر لاؤں گی۔ سلطان بیبرس نے شہر سے باہر نکل کر میدان میں ڈیرا ڈال دیا، اور کھلے میدان میں مقابلہ ہوا، قبلائی خان قتل ہوا، ہزاروں تاتاری مارے گئے، سلطان کو فتح ہوئی، اور اس خاتون کو سلطان نے پکڑ کر گھوڑے کے آگے لگا دیا اور وہاں سے بھگا کر مصر تک لایا، کنیزوں میں شامل فرمائی، اور ہلاکو کو خط لکھا
اور حکم دیا کہ اس قبلائی کے لاش کے اتنے ٹکڑے کیے جائیں جتنے شہر کے دروازے، اور ہر دروازے پہ ایک ٹکڑا لٹکا دو. لوگوں میں جو وہم ہو گیا کہ تاتاری ناقابل تسخیر ہیں، لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ بھی عام انسان ہے. قبلائی خان کے ٹکڑے دروازوں پہ لٹکا دیے اور علاقوں کو خط لکھا کہ کم از کم آ کر اپنے جرنیل کے یہ بدن کے ٹکڑے تو اتار کر لے جاؤ. تاتاری لشکر نے اس طرف منہ نہیں کیا. ساری مسلمان ریاستوں کو روند ڈالا، اپنا جرنیل مروا کر بھی، معروف جرنیل مروا کر بھی ادھر کا رخ بھی نہیں کیا. ہندوستان میں آنے کی جرت بھی نہیں کی. وجہ کیا تھی؟ ان کے پاس برکات نبوت بھی تھی، ان کے دل روشن تھے، ان کے سینے روشن تھے، اور یہ عام انسان نہیں تھے. یہ وہ لوگ تھے جن کے گوشت پوست کے اندر انوارات نبوت اور تجلیات باری بھی تھیں، اور یہی مسلمان کی قوت ہے. خدا نخواستہ اگر یہ قوت مائنس کر دو تو پیچھے عام انسان رہ جاتا ہے. عام انسانی خصوصیات کسی غیر مسلم میں مسلم کی نسبت زیادہ ہو سکتی ہیں. اسلحے کا وہ زیادہ ماہر ہو سکتا ہے، سائنس میں وہ زیادہ ترقی کر سکتا ہے، میڈیکل میں شاید وہ ہم سے زیادہ سمجھ سکتا ہے، لڑائی کی چالیں بھی شاید ہم سے وہ زیادہ سمجھ لے. لیکن جب بات آتی ہے اس کمال پر، اس قوت پر، تجلیات باری پر، انوارات نبوت پر، برکات نبوت پر، تو یہ دولت کافر کے پاس نہیں ہوتی. اور ایمان کی اساس یہی ہے، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. زبانی اقرار کے ساتھ تصدیق قلبی ضروری ہے، اور یہی اساس ہے تصدیق قلبی ایمان کی. اسی کو اگر پروان چڑھایا جائے تو یہی ایمان ایک ایسی قوت بن جاتا ہے جو انقلاب آفرین ہوتا ہے. اللہ کریم پھر سے مسلمانوں کو یہ دولت گمگشتہ عطا کرے. دعوانا الحمدللہ.